السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. برادران اسلام، دینی بھائیوں، اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا فرمایا، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں. اس اللہ عز و جل نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے ہماری پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے. جس طریقے سے کوئی بھی صانع، بنانے والا کوئی بھی چیز کسی مقصد کے تحت بناتا ہے. ہم کپڑا پہنتے، کپڑا بنانے والے نے کسی مقصد کے تحت کپڑا بنایا. یہ مائک جس سے ہم بول رہے ہیں، اس کے بنانے والے نے بھی جس مقصد کے تحت بنایا تھا، اس کا مقصد ہے. تو بغیر مقصد کے کوئی بھی بنانے والا کوئی بھی چیز بنائے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بناتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، تو انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے. اس بنانے والے نے بھی اس کے نزدیک کوئی مقصد ہوگا. بغیر مقصد کے اس نے ہماری تخلیق نہیں فرمائی ہے. چنانچہ اس نے جو کتاب اپنے بندوں تک نازل کی ہے، اپنے بندوں کی طرف جو کتاب نازل فرمائی ہے، وہ کتاب قرآن پاک ہے. قرآن پاک میرے بھائیوں، یہ ہم تمام کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے خالق کی طرف سے دستور زندگی ہے. اور اس میں ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ مسئلہ حل کر دیا کہ بھئی ہم دنیا میں پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے؟ تو جس نے پیدا کیا اس نے فرما دیا اپنے کتاب میں، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. میرے بھائیوں، ہم اپنے ان تمام بھائیوں سے گزارش کریں گے جو اس وقت کلام پاک پڑھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ہے، الحمدللہ بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر قرآن پڑھی جائے تو خاموش رہنا چاہیے. یہ ادب محفل کے خلاف ہے، اور علم افضل ہے قرآن سے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عبادت سے افضل علم ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، اور علم حاصل کرنا یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہاں پر جو ہم آئے ہیں یہ قرآن ہی کی تعلیم ہے. تو اس لیے آداب محفل میں سے یہ ہے کہ جو باتیں کہی جائیں، علم کی یا دین کی باتیں جو بتلائی جا رہی ہیں، اس کو ہمیں سننا چاہیے، اس کو ہمیں سننا چاہیے، اور اس طریقے سے اعراض کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ادب کے خلاف ہے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کے روزی کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. پھر جب وہ اپنی یہ حالت دیکھے گا تو کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اے میرے اللہ، تو مجھے یہ اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. تو کہا نہیں، ایسے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اسی طریقے سے جب میری باتیں تمہیں بتلائی جاتی تھیں تو تم نے بھلا دیا تھا، تو اس طریقے سے آج میں نے بھی بھلا دیا. میرے بھائیوں، ہم یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آئے ہیں. قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
ہم نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے آیت کریمہ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام عبادات اور دعا ان سب کے قبول کرنے کے لیے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اشیاء، جو چیزیں حلال ہمارے لیے کی ہیں ان کو ہم اختیار کریں، اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے ہم بچیں، اور جو حلال ہیں ان کو ہم حرام نہ کریں، اور ہر وہ حلال چیز، پاکیزہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے ہم اس کو کھائیں اور اسی کو تلاش کریں، حلال رزق کو تلاش کریں۔ اور حلال رزق کی میرے بھائیوں بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم ہمارے رزق میں، ہمارے روزی میں اگر ذرہ برابر حرام کا قطرہ شامل ہے تو میرے بھائیوں پھر وہ ہماری نہ دعا قبول ہوگی نہ ہمارا روزہ قبول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے لوگوں سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اپنے رسولوں کو کیا کہا تھا؟ اے رسولو تم اپنے رب کے پاک کردہ چیزوں کو، جو پاک ہیں اس کو کھاؤ، پاک چیزوں کو کھاؤ، نجس کو نہیں۔ نجس، تمام نجس چیزیں اسلام میں حرام ہیں، تو کلوا من طیبات یعنی پاک چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے حرام کھایا تو اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو یطیل السفر، لمبی سفر میں ہے، پراگندہ اشعث اغبر یعنی پراگندہ حال شخص ہے، یرفع یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہا ہے، کہہ رہا یا ربی یا ربی، اپنے رب سے دعا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فرمایا کہ ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہے، مانگ رہا ہے اپنے رب سے، دعا کر رہا ہے، لیکن فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پانی حرام ہے، اور اس کا جو لباس جو زیب تن کیے ہوئے ہے یہ بھی حرام ہے۔ اب میرے بھائی یہاں پر ایک مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کی کمائی حرام ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، وہ حج کرتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، وہ دعا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق فتویٰ کیا ہے؟ اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، جب اس کے رزق ہی حرام ہے تو پھر اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، ہماری عبادت قبول ہو، ہماری تلاوت قبول ہو، ہمارے سب قبول ہو، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے رزق کو بھی حلال کریں، حرام رزق نہیں ہونا چاہیے۔ حرام رزق میرے بھائیوں یہ تمام عبادات کے قبولیت کے راہ میں آڑے آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین میں ہم جاہل نہ رہیں، دینی تعلیمات میں ہم جاہل نہ رہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے، نہیں۔ آج کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہالت کو سبب بنا کر کے بچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام پر اپنے دین کے علم کو حاصل کرنا فرض کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ اس امت محمدیہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بات بیچ میں رکھ کر کے ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اے مومنوں
اپنے آواز کو بلند نہ کرو اپنے نبی کی آواز پر. نبی آپ تو زندہ نہیں ہیں، لیکن اگر نبی کی باتیں بتلائی جائیں تو وہاں پر اگر کوئی بات چیت کرے، کوئی دھیان نہ دے، تو وہ اسی گستاخی میں آ جائے گا. اور فرمایا کہ گستاخی اس کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ادب مجلس اور وہ بھی دینی مجلس کے آداب بہت ہیں، بہت بڑے آداب ہیں. جہاں اس کی فضیلت ہے وہیں اس کا ادب کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے. میرے بھائیوں، بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ، بڑا نازک مسئلہ ہے. دین کا مذاق اڑانا یہ بھی ہے کہ آپ جب دین کی باتیں ہوں اس کو نہ سنیں اور باتوں میں مشغول ہو جائیں، یہ بھی ہے. یہ آدمی آیا ہوا ہے یہاں پر آپ کو بتلانے کے لیے. کیوں آیا ہوا ہے؟ ہمیشہ تو نہیں آتا ہے، آپ سے مخاطب ہے اس لیے تاکہ آپ کو کوئی دین کی باتیں معلوم ہو جائیں. تو ادب یہ ہے کہ ہم اس کی باتیں سنیں، جو ہمیں باتیں بتلا رہا ہے اس کی باتوں پر ہم دھیان دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت دے دے. تو یہ میرے بھائیوں بڑا افسوس کا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ایسے لوگوں کو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین پر کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں، زبردست عذاب کی وعید سنائی ہے، زبردست عذاب کی وعید سنائی ہے. میرے بھائیوں، اس لیے کہاں کا ایمان ہے ہمارا؟ کہاں کا ایمان ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی بات ہو اور ہم اس پر دھیان نہ دیں، کان نہ لگائیں؟ پھر ایمان کا، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شکل نہیں، ایمان اصل ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سارے اعمال جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے اور وہ سب اکارت ہو جائیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارا کام جو ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں میرے بھائیوں. فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے. عملی، یعنی یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، نہیں، لیکن اپنے عمل سے، اپنے عمل سے. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، دینی مجلس ایک شخص اگر واعظ کر رہا ہے، دین کی باتیں بتلا رہا ہے، تو یہ سننا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم دینی مجلسوں کا اہتمام کریں. اور جو میرا جو ٹاپک اصل وہ یہ تھا کہ حرام سے بچنا چاہیے، حرام رزق سے بچنا چاہیے. لیکن جب مسجد میں آیا تو کچھ چیزیں میں دیکھ کر کے، لوگوں کے اخلاق اور اس سے میں دیکھ کر کے میں مجبور ہو گیا تھا کہ کچھ باتیں میں بتلاؤں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. اور ہدایت تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کی طرف ہدایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.